قرآن کریم کے بحر بے قرار سے علم و حکمت کے موتی تلاش کرنے والوں کی خدمت میں سلام۔ اگر آپ واقعی قرآن پاک کو از خود سمجھنے کا ارادہ کر چکے ہیں تو آئیے ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں۔ وہ چیزیں ضرور سیکھیے جن کے بغیر قرآن پاک سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور میں وہی چیزیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے پاس باب سمیع یسمعو کی آج ایک کلاس ہے جس کا نام ہے نفی تاکید بلند۔ اس کو سیکھنے کے لیے ہم اسکرین پہ جا رہے ہیں۔ طریقہ کار وہی ہوگا جس طرح آپ ضرب یضرب میں نفی تاکید بلند کی گردان پڑی تھی اور باب نصر ینصر میں پڑی تھی۔ طریقہ وہی ہوگا، لن نے عمل وہی کرنا ہے، رفع والے سیغوں پر اس نے رفع ہٹا کر نصب دے دینا ہے اور نون اعرابی کو گرا دینا ہے۔ جمع مؤنث غائب اور حاضر کی سیغوں میں انہوں نے کوئی عمل نہیں کرنا، اور مانوی عمل بھی یہ کرے گا کہ مضارع کو مستقبل منفی کے معنی میں کر دے گا۔ بنانے کے طریقے پہلے بیان ہو چکے ہیں، اب تو گردانے اور گردانوں کے مطابق ترجمہ۔ لن یسمع بروزن لن یفعل، واحد مذکر غائب، ہرگز نہیں سنے گا وہ ایک مرد۔ لن یسمع بروزن لن یفعل، تثنیہ مذکر غائب، ہرگز نہیں سنیں گے وہ دو مرد۔ اب دیکھیں نا کہ لن کا اثر معنوی طور پر کیا ہو رہا ہے کہ جو مضارع کے اندر دو زمانے تھے، حال بھی اور مستقبل، اس نے مستقبل حال بھی اور مستقبل بھی تھا، تو اس نے حال کو ختم کر کے صرف مستقبل کا معنی رکھا، اور اس میں بھی نفی اور نفی کی بھی تاکید کی۔ ہرگز نہیں سنیں گے وہ دو مرد۔ لن یسمعوا بروزن لن یفعلوا، جمع مذکر غائب، ہرگز نہیں سنیں گے وہ سب مرد۔ لن تسمع بروزن لن تفعل، واحد مؤنث غائب، ہرگز نہیں سنے گی وہ ایک عورت۔ لن تسمع بروزن لن تفعل، تثنیہ مؤنث غائب، ہرگز نہیں سنے گی وہ دو عورتیں۔ لن یسمعنا بروزن لن یفعلنا، جمع مؤنث غائب، ہرگز نہیں سنیں گی وہ سب عورتیں۔ لن تسمع بروزن لن تفعل، واحد مذکر حاضر، ہرگز نہیں سنے گا تو ایک مرد۔ لن تسمع بروزن لن تفعل، تثنیہ مذکر حاضر، ہرگز نہیں سنو گے تم دو مرد۔ لن تسمعوا بروزن لن تفعلوا، جمع مذکر حاضر، ہرگز نہیں سنو گے تم سب مرد۔ لن تسمعی بروزن لن تفعلی، واحد مؤنث حاضر، ہرگز نہیں سنو گی تو ایک عورت۔ لن تسمع بروزن لن تفعل، تثنیہ مؤنث حاضر، ہرگز نہیں سنو گی تم دو عورتیں۔ لن تسمعنا بروزن لن تفعلنا، جمع مؤنث حاضر، ہرگز نہیں سنو گی تم سب عورتیں۔ لن اسمع بروزن لن افعل، واحد متکلم، ہرگز نہیں سنوں گا میں ایک مرد یا ایک عورت۔ لن نسمع بروزن لن نفعل، جمع متکلم، ہرگز نہیں سنیں گے ہم دو مرد یا دو عورتیں، سب مرد یا سب عورتیں۔ تو یہ نفی تاکید بلند کی معروف کی گردان ہوئی۔ اب ہم چل رہے ہیں مجہول کی جانب۔ یہ ہے نفی تاکید بلند مجہول، ثلاثی مجرد اسباب سمع یسمع۔ گردان یوں ہوگی، لن یسمع بروزن لن یفعل، واحد مذکر غائب، ہرگز نہیں سنا جائے گا وہ ایک مرد۔ لن یسمع بروزن لن یفعل، تثنیہ مذکر غائب، ہرگز نہیں سنے جائیں گے وہ دو مرد۔ اب چونکہ مجہول ہو گیا نا تو سنا جائے گا، سنے جائیں گے، یہ والا ترجمہ آئے گا۔ لن یسمعوا بروزن لن یفعلوا، جمع مذکر غائب، ہرگز نہیں سنے جائیں گے وہ سب مرد۔ لن تسمع بروزن لن تفعل، واحد مؤنث غائب، ہرگز نہیں سنی جائے گی وہ ایک عورت۔ لن تسمع بروزن لن تفعل، تثنیہ مؤنث غائب، ہرگز نہیں سنی جائے گی وہ دو عورتیں۔ لن یسمعنا بروزن لن یفعلنا، جمع مؤنث غائب، ہرگز نہیں سنی جائیں گی وہ سب عورتیں۔ لن تسمع بروزن لن تفعل، واحد مذکر حاضر، ہرگز نہیں سنا جائے گا وہ ایک مرد۔ لن تسمع بروزن لن تفعل، تثنیہ مذکر حاضر، ہرگز نہیں سنے جاؤ گے تم دو مرد۔ لن تسمعوا بروزن لن تفعلوا، جمع مذکر حاضر، ہرگز نہیں سنے جاؤ گے تم سب مرد۔ لن تسمعی بروزن لن تفعلی، واحد مؤنث حاضر، ہرگز نہیں سنی جائے گی تو ایک عورت۔ لن تسمع بروزن لن تفعل، تثنیہ مؤنث حاضر، ہرگز نہیں سنی جاؤ گی تم دو عورتیں۔ لن تسمعنا بروزن لن تفعلنا، جمع مؤنث حاضر، ہرگز نہیں سنی جاؤ گی تم سب عورتیں۔ لن اسمع بروزن لن افعل، واحد متکلم، ہرگز نہیں سنا جاؤں گا میں ایک مرد یا ایک عورت۔ اور لن نسمع
برفضن لن نفعلا جمع متکلم ہرگز نہیں سنے جائیں گے ہم دو مرد یا دو عورتیں سب مرد یا سب عورتیں. نفی تاکید بلن کی گردانیں ہوئی مکمل. زیادہ مشکل نہیں ہے. اصل گردان جو ہے نا وہ باب ضرب یضرب کی مشکل ہوتی ہے، وہ یاد ہو جائے تو پھر اگلی آسان ہے، وہ اسی پیٹرن سارا وہی ہوتا ہے، بس زیر زبر کا فرق آتا ہے. اب اس گردان کو روانی کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے سنیے. پہلے معروف پھر مجہول. لن يسمع لن يسمع لن يسمعوا لن تسمع لن تسمع لن يسمعنا لن تسمع لن تسمع لن تسمعوا لن تسمعي لن تسمع لن تسمعنا لن اسمع لن نسمع. مجهول. لن يسمع لن يسمع لن يسمعوا لن تسمع لن تسمع لن يسمعنا لن تسمع لن تسمع لن تسمعوا لن تسمعي لن تسمع لن تسمعنا لن اسمع لن نسمع. یہاں تک ہمارا سبق کمپلیٹ ہوا. اس کو بڑے اچھے طریقے سے یاد کیجئے. میں آتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.